صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ایک دیہاتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے اندر پہنچا اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا مختصر عمل بتا دیجئے جس پر عمل کر کے میں جنت میں پہنچ جاؤں۔ صحابہ کرام کا یہ مقام اور درجہ تھا، وہ حضور کے پاس دنیاوی چیزوں کے اصول کے لیے نہیں جاتے تھے، ان کا سوال بھی آخرت ہی کا ہوتا تھا اور جنت کا ہی ہوتا تھا۔ فرمایا ایسا عمل بتائیں جس پر عمل کر کے جنت تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا تعبد اللہ لا تشرک بہ، سب سے پہلا کام یہ کرو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سب سے پہلی چیز اسلام کی بنیاد، ایمان کی بنیاد جس پر میں عام طور پر کہا کرتا ہوں وہ توحید ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی فرمایا شریک نہ ٹھہراؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، فرض نماز اس کو قائم کرو، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور فرض زکوٰۃ ادا کرو، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو۔ یہ چار چیزیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دیہاتی کو فرمائی کہ ان چار چیزوں کے اوپر جو ہے نا جی تم کیا کرو، عمل کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے اس دیہاتی نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے قسم اٹھائی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان اعمال سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں کروں گا، جو چیزیں آپ نے مجھے بتا دی ہیں میں اس پر اسی طرح عمل کروں گا۔ وہ مڑ کر جب گیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر تم میں سے کوئی دنیا کے اندر کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے، فرمایا اس آدمی کو دیکھ لو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے پتہ چل جاتا تھا۔ ہم کسی پر یہ حکم نہیں لگا سکتے فلانا جنتی ہے یا نعوذ باللہ فلانا جہنمی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے بتلا دیا جاتا، اور چونکہ وہ بندہ اپنی قسم کے اندر سچا تھا کہ میں شرک نہیں کروں گا اور خالص اللہ کی عبادت کروں گا، فرض نماز نہیں چھوڑوں گا، فرض زکوٰۃ نہیں چھوڑوں گا، اور رمضان کے روزے نہیں چھوڑوں گا، یہ اتنے بڑے عمل ہیں، فرائض کا پورا ہو جانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی دنیا ہی کے اندر اس کو جنتی ہونے کا ایوارڈ مل گیا۔ اور یہ صرف ایک کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت کی صبح تک کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات یہ میرے اور آپ کے لیے قیامت کی صبح تک کے لیے، ہر ایک امتی کے لیے ہیں۔ اس لیے یہی وظیفہ، یہی نبوی نسخہ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی کو یہ فضیلت